السلام علیکم۔ @عرفان خان اردو آفیشیل پر آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آج کے سبق کا مضمون ہے نجاست حقیقیہ کا بیان۔ جو آنکھوں سے دکھ رہی ہو، نجاست حقیقیہ کا بیان۔ سوال: نجاست حقیقیہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: نجاست حقیقیہ کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک نجاست غلیظہ گاڑی، دوسری نجاست خفیفہ ہلکی۔ سوال: نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: جو ناپاکی کی تہ یہ کہہ لکھا ہوا تھا، ہم نے اس کو تہ کر لیا، سخت ہو اسے نجاست غلیظہ کہتے ہیں، اور جو نجاست کی تہ ہلکی ہو اسے نجاست خفیفہ کہتے ہیں۔ سوال: کتنی چیزیں نجاست غلیظہ ہیں؟ جواب: آدمی کا پیشاب، پاخانہ، اور جانوروں کا پاخانہ، اور حرام جانوروں کا پیشاب، اور آدمی اور جانوروں کا بہتا ہوا خون، اور شراب، اور مرغی اور بطخ کی بیٹ نجاست غلیظہ ہے، گاڑی والی نجاست۔ سوال: جواب: حلال جانوروں کا پیشاب اور حرام پرندوں کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے۔ سوال: نجاست غلیظہ کس قدر معاف ہے؟ جواب: نجاست غلیظہ اگر گاڑے جسم والی ہے، ایسا کوئی جانور گاڑے جسم والی ہے جیسے پاخانہ، تو وہ 3.5 ماشا وزن تک معاف ہے، اور اگر پتلی ہو جیسے شراب، پیشاب، تو وہ 1 انگریزی روپیے کے پھیلاؤ کے برابر معاف ہے۔ معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اتنی نجاست بدن یا کپڑے پر لگی ہو اور نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی، مگر مکروہ ہوگی، اور قصداً اتنی نجاست بھی لگی رہنا جائز نہیں۔ سوال: نجاست خفیفہ کتنی معاف ہے؟ جواب: 1/4 کپڑے یا 1/4 عضو، بدن کا کوئی حصہ عضو سے کم ہو تو معاف ہے۔ سوال: نجاست حقیقیہ سے کپڑا یا بدن کس طرح پاک کیا جائے؟ جواب: نجاست حقیقیہ چاہے غلیظہ ہو یا خفیفہ، کپڑے پر ہو یا بدن پر، پانی سے 3 بار دھو لینے سے پاک ہو جاتی ہے۔ کپڑے کو 3 دفعہ نچوڑنا بھی ضروری ہے۔ سوال: پانی کے سوا اور کسی چیز سے بھی پاک ہو سکتی ہے یا نہیں؟ ہاں، جو چیزیں پتلی اور بہنے والی ہیں جیسے سرکہ یا تربوز کا پانی، ان کے ساتھ دھونے سے بھی نجاست حقیقیہ پاک ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد کے ویڈیو میں آپ سے ملیں گے۔ تب آپ اس ویڈیو کو اچھے سے دیکھیے گا، سمجھیے گا، یاد کریے گا۔ سلام۔